بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منقولات نامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی۔ آج کے اس اہم پروگرام کا موضوع ہے مستقبل میں کون سا پیشہ کامیاب ہوگا۔ مستقبل میں کون سا پیشہ کامیاب ہوگا، ایلن مسک نے نئی پیشن گوئی کر دی ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سربراہ اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے سال 2022 اور آئندہ 10 برسوں میں کامیاب مستقبل اور بھاری معاوضے والے پیشے کے راز سے ایک ویب سائٹ کی ڈینسٹ میں یا ان کی سروسز میں اپنے پیغام کے ذریعے پردہ اٹھایا ہے۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ایک ایسا پیشہ ابھر کے سامنے آیا ہے جو آنے والی دہائیوں میں بغیر کسی متبادل اور سب سے زیادہ پرکشش پیشہ ثابت ہوگا، اور یہ مستقبل میں بھاری اور پرکشش معاوضے والا پیشہ بھی ثابت ہوگا۔ ایلن مسک کا خیال ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ دنیا کا مستقبل کس ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا اور اس مستقبل میں کون سی راہیں اپنائی جائیں گی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پیشہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے مواد کانٹینٹ کے تخلیق سے اکثر مختلف ہوگا۔ یہ ایک بری خبر ہے یوٹیوبر اور ویلوگر کے لیے، تاہم کمپیوٹر پروگرامنگ یا انجینئرنگ کی خصوصیات ضرور اس شعبے میں موجود ہوں گی، اور یہ ماضی کے تمام ڈیجیٹل پروفیشنز کا ایک مجموعہ ہوگا جو مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلائے گا۔ میں اپنے ویلوگر اور یوٹیوبر کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایلن مسک کا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں مصنوعی ذہانت ایک ایسا شعبہ یا پیشہ ہوگا جو بہت سارے پروفیشنز کو یکجا کر دے گا، ہر پیشے کے متبادل کے طور پر سامنے آئے گا، جس میں خاص طور پر صحافت بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ ٹیسلا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت دنیا بھر کے مختلف پروفیشنز کی اصلیت یا یہ ماہیت کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایلن مسک نے ہمیشہ ٹیکنالوجی پر مبنی ملازمتوں کو سراہا اور فوقیت دی ہے، تاہم وہ دیگر پیشوں کے بارے میں بھی اپنے مثبت خیالات رکھتے ہیں۔ لیکن ایلن مسک نے 2019 میں شنگھائی میں عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس میں ای کامرس پلیٹ فارم علی بابا کے بانی جیک ما کے ساتھ ایک مباحثے میں کہا تھا کہ مصنوعی ذہانت دنیا بھر کی ملازمتوں کو بے معنی کر دے گی۔ مصنوعی ذہانت کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہزاروں ملازمتوں کی اہمیت کو ختم کر دے گی اور دنیا میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن ایلن مسک کا خیال ہے کہ مستقبل میں جو لوگ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پروگرام یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتے ہوں گے، وہ مستقبل میں ہونے والی نئی تبدیلیوں میں سے بہت کم متاثر ہوں گے اور اپنی ملازمتوں کو بہتر طریقے سے سر انجام بھی دے سکیں گے اور ایک محفوظ مستقبل بھی حاصل رکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انجینئر کے طلباء کا مستقبل بھی صرف اس وقت روشن ہو سکے گا جب وہ مصنوعی ذہانت یا پروگرامنگ کی صلاحیت کے حامل ہوں گے۔ یاد رہے ایلن مسک کے علاوہ دیگر عالمی شخصیات بھی ٹیکنالوجی پر مبنی ملازمتوں کی بنیاد پر کافی مباحثے کر رہے ہیں، اور اس سال 2021 میں ہمارے پاس بہت سارے بیانات سامنے بھی آئے، جبکہ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے مطابق 2022 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے 75 ملین ملازمتوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور دنیا کو عالمی وبا کرونا کے بعد مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دوسری دفعہ بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایلن مسک کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی دہشتناک خواب نہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے
ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کے طریقے کو یکسر طور پہ تبدیل کر کے رکھ دے گا. ٹیکنالوجی سے واقف لوگ اس تبدیلی کے ساتھ نئی راہیں بھی کھول سکتے ہیں. دوسری جانب ایلن مسک کی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا بھی دنیا بھر سے ایسے لوگوں کو تلاش کر رہی ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، جو انجینئرنگ کے مختلف مضامین کے ساتھ مصنوعی ذہانت میں مہارت رکھتے ہیں. تو میرے دوستو، آپ اپنی مہارت کے لیے تیاری کیجئے. ایلن مسک کے مطابق اگلی نسل خود کار چلنے والی آٹومیٹک اشیاء، آٹومیٹک مصنوعات پر انحصار کرے گی، چاہے وہ گاڑیاں ہوں یا دوسری مشینیں ہوں یا ہوم اپلائنسز، گھر میں استعمال کرنے والی مشینیں ہوں. یاد رہے کہ ایلن مسک کے علاوہ دیگر ماہرین اور عالمی شخصیات بھی مستقبل میں مصنوعی ذہانت کو ایک کامیاب پیشے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا اب مصنوعی ذہانت پر جلد انحصار کر لے گی، اور جو لوگ مختلف پیشوں کے مثال کے طور پر مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ، میڈیا اور دیگر میں مصنوعی ذہانت کو شامل کریں گے، وہی روشن مستقبل کے ضامن بھی ہوں گے. اس کے علاوہ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول میں غور کیا جائے تو مصنوعی ذہانت ہماری روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آہستہ آہستہ شمولیت اختیار کرتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ آن لائن کاروبار، میڈیکل اور تعلیم کا شعبہ، انٹرنیٹ پر کسی شے کی تلاش، ٹرانسپورٹ یا ٹریفک پرابلمز کا حل، ان شعبے میں کہیں نہ کہیں ہمیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے آسانی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے کہ کس طرح یہ شے ہماری نظر کے سامنے آ گئی یا تلاش میں آسانی ہوئی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے جو کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام صارف کو اس کا پتہ نہیں چلنے دیتی. ادھر حال ہی میں بچوں کے حوالے سے ایک نئی تبدیلی فیس بک کے پیرنٹ کمپنی میٹا نے لے کر آئی ہے کہ انہوں نے ایک آن لائن پروٹوٹائپ پلیٹ فارم مصنوعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر تیار کیا ہے، کی مدد سے تیار کیا ہے، جو بچوں کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اینیمیٹ کر کے دے گا، یعنی کہ وہ کارٹون بنا کے دے گا. آپ کا بچہ اگر کوئی اپنی پینسل سے تصویر بناتا ہے تو وہ اس کو چلا کے پھرا کے دیکھا. اس کی تفصیل آپ ہماری اردو اور انگریزی کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. فیس بک کا میٹا ورس ہو یا بلاک چین کی دنیا، اس کے علاوہ دیگر آنے والی ٹیکنالوجی اور منصوبے، یہ سب مستقبل میں جہاں بے روزگاری میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، وہیں یہ ٹیکنالوجی کا محتاجی بنا سکتے ہیں، اور یہ ایک عام صارف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. لیکن ان کی مدد سے زندگی میں کئی آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں. ٹیسلا، اسپیس ایکس، گوگل، ایپل، مائکروسافٹ، یہ وہ نام ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر بہت زیادہ لوگوں کو، عام انسان کو سہولیات تو فراہم کر رہے ہیں، لیکن در پردہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اپنے پنجے معاشرے میں گاڑ رہے ہیں. اور یہ یقیناً بہت زیادہ پریشان کن بات ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان جائنٹس کو مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگ اوپن سورس کی بنیاد پر، اور کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ پروگرامر، کچھ انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ فلاحی طور پر کچھ ٹیکنالوجیز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں جو کہ ان جائنٹس کی ٹیکنالوجی کا توڑ بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ لوگوں کو اس کنٹرول کرنے والی دنیا، یا ایک دنیا جہاں پر آپ کی ہر حرکت کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کا توڑ بھی فراہم کر رہی ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ان سب ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہو، نہ کہ انسانیت کو ایک مقبوضے کے طور پہ یا ایک غلام کے طور پہ ایک شیشے کے گھر میں بند کر دیا جائے.
اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام. سید نظام الدین چشتی. ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.